ہم سیٹس میں بزنس کمپٹیشن 2025 آج یہاں پہ ایک ایونٹ آرگنائز کیا ہے. ہم لوگوں نے دیکھا ہے کہ ڈفرینٹ یونیورسٹیز کے یہاں پہ اسٹوڈنٹس آئے ہیں. انہوں نے اپنا جو بزنس کے ان کے پاس آئیڈیاز تھے ان کو پریزنٹ کیا ہے. اس کے بعد ان سے کویسچننگ بھی ہوئی ہے. تو یہ بڑی اچھی چیز ہے ہماری سوسائٹی میں کہ اس ٹائم بزنس پہ بات ہو رہی ہے, کیونکہ ہماری اکانومی, پاکستان کی اکانومی تب ہی گرو کرے گی کہ جب ہم ایک بزنس فرینڈلی ملک بنیں گے. یہاں پہ ایک اور بڑی ضروری چیز ہے کہ ہماری جو معیشت ہے اس کی کمزور ہونے کی مین وجہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں اس ٹائم 50% جو آبادی ہے وہ خواتین کی ہے, اور اس 50% میں سے آلموسٹ 45% ایسی خواتین ہیں کہ جن کو کام کرنے کے یا تو مواقع ہی نہیں ملتے یا ان کو گھر سے باہر چھوڑا ہی نہیں جاتا. تو اس پہ بھی میں بات کر رہا ہوں کہ خواتین کو بھی اس اکانومی کا حصہ بنانا چاہیے, جیسے ڈیولپڈ کنٹریز میں خواتین اپنا پروڈکٹیو رول پلے کر رہی ہیں تاکہ ہمارے ملک میں بھی وہ پلے کر سکے. میرے ساتھ بڑے رسپیکٹڈ وکیل شاہ نواز خان صاحب موجود ہیں, ایڈوکیٹ ہیں, ہائی کورٹ کے ایکس کامسین بھی ہیں. اس کے علاوہ یہ ہیومن رائٹس پہ اور دیگر سوشل ایکٹیویٹیز پہ کام کر رہے ہیں. تو آج انہوں نے بھی اس ایونٹ میں ٹائم نکالا اور شرکت کی, تو کچھ ان سے بھی بات چیت کرتے ہیں کہ ان کا کیسا ایکسپیرینس تھا. شاہ نواز, ویلکم اینڈ تھینک یو. Thank you very much مطیب صاحب once again for inviting me to this prestigious یہ occasion, اور آج آپ نے پھر مجھے موقع دیا بولنے کا, بہت شکریہ. اچھا, کیسا لگا آپ کو یہ دیکھ کے اندر بچے اپنے بزنس آئیڈیاز وغیرہ لائے ہوئے تھے؟ یہاں پہ اب آئیڈیاز کی بات ہو رہی ہے, لیکن میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ایگزیکیوشن ہماری سوسائٹی میں جو ہے وہ بڑی کم ہے بزنس کی. تو یہ کیا وجہ ہے کہ ہر بچہ جو ہے وہ نوکری کی تلاش میں, سرکاری نوکری کی تلاش میں جا رہا ہے, جبکہ ترقی یافتہ ممالک میں انوویشن پہ بات ہو رہی ہے, انوینشن پہ بات ہو رہی ہے, لیکن ہمارے ملک میں ابھی تک ہم لوگ وہ نوکری والے مائنڈ سیٹ سے نہیں نکل سکے؟ جی مطیب, اٹس اے ویری گڈ کویشچن, بہت ہی پیارا سوال ہے کہ وائی وی کین ناٹ امپلیمنٹ یا ایگزیکیوٹ جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کو ہم ایگزیکیوٹ کیوں نہیں کر سکتے یا امپلیمنٹ کیوں نہیں کر سک رہے, اور ہم نوکری کی طرف کیوں جا رہے ہیں. اس کا جو بیسک ریزن وٹ آئی تھنک مطیب وہ یہ ہے کہ جو ہماری بزنس اپرچونیٹیز جو ہمیں ایڈمنسٹریشن یا ہمارا اسٹیٹ پرووائڈ کرتی ہے وہ از لیکنگ بہت ساری, اور جو بہت ساری ایسی پروویژنز ہوتی ہیں جو انیبل کرتی ہیں کہ انسان کو اپنے بزنس پلان کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے وہ سپورٹ جو ہے ایڈمنسٹریٹیولی وہ ساتھ نہیں ملتی اور مواقع نہیں ملتے, جس کی وجہ سے وہ آگے اپنے بزنس پلان کو ایگزیکیوٹ نہیں کر سکتے. بالکل ٹھیک ہے. تو ابھی کیسا لگا آج آپ نے یہ بزنس کمپٹیشن 2025 یہاں پہ شرکت کی؟ آپ نے جو اسٹوڈنٹس آئے ہوئے تھے ڈفرینٹ یونیورسٹیز کے, ان کے اپنے آئیڈیاز دیکھے, ان کی گفتگو سنی, تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے دور میں ہمارا ملک ایک بزنس فرینڈلی کنٹری بن جائے گا؟ جی مطیب, ایز آلویز کام سیٹس انسٹیٹیوٹ آف انفارمیشن ٹیکنالوجی اسلام آباد ایبٹ آباد کیمپس اسپیسیفکلی, جیسے آپ کو پتہ ہے آپ بھی میرے کلاس فیلو تھے اینڈ وی ور دا اسٹوڈنٹس آف دس پرٹیکولر یونیورسٹی. اس یونیورسٹی کا اس خطے میں, اس ہزارہ ریجن میں ایک بہت امپورٹنٹ رول ہے, کیونکہ اس سے پہلے اس طرز کی کوئی یونیورسٹی ہمارے علاقے میں موجود نہیں تھی. تو میں تو فرسٹ آف آل آئی ووڈ لائک ٹو کانگریچولیٹ دا اتھارٹیز اور ہمارے سارے ہائی اپس کے جنہوں نے یہ خیال لایا کہ ایسی یونیورسٹی ہونی چاہیے. سیکنڈلی مطیب, آج کا جو یہ ایونٹ ہے, جو بزنس ماڈل کمپٹیشن جو آج جس میں مجھے مدعو کیا گیا ہے, دس از اے ویری امپورٹنٹ انیشیٹو. یہ ایک بہت امپورٹنٹ انیشیٹو ہے کہ جو ینگ مائنڈز ہیں, جو بزنس مائنڈز ہیں, جو بزنس پڑھ رہے ہیں, ان کو بیسکلی روڈ میپ دیا جا رہا ہے یا دکھایا جا رہا ہے کہ کیسے ہاؤ ٹو کریٹ اے پلان اینڈ دین ایگزیکیوٹ اٹ. تو میرے خیال میں آج کا یہ جو ایونٹ ہے جو کام سیٹس نے اپنی روایت کے مطابق آج پھر کنڈکٹ کیا ہے, یہ بہت ہی خوش آئند ہے. بالکل ٹھیک ہے. ویسے انٹرپرینیورشپ کی بات ہو رہی ہے تو اگر لیگل پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو یہاں پہ کئی لوگوں نے بزنس شروع کیا. وہ کہتے ہیں کہ گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں اتنا تنگ کیا جاتا ہے, کبھی ایک جگہ پہ جانا پڑتا ہے, کبھی دوسری جگہ پہ جانا پڑتا ہے, تو ہم مختلف اداروں کے چکر لگا کے ہمارا دل بھی بھر جاتا ہے اور ہمیں افسوس بھی ہوتا ہے کہ ہم لوگوں نے کیا کہیں کوئی اپنی انویسٹمنٹ جو ہے وہ یہاں پہ پھنسا تو نہیں دی. تو کیا گورنمنٹ کو بھی نہیں چاہیے کہ وہ اسٹیٹ انکلوسیو ہو اور ایسے انسٹیٹیوشنز ہوں جو کہ بزنس مین کو اور انٹرپرینیور کو فیسیلیٹیٹ کریں؟ جی بالکل مطیب, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, کیونکہ اگر آپ انٹرنیشنل مارکیٹ یا انٹرنیشنل کنٹریز یا انٹرنیشنل سینیریو کو دیکھیں تو اس میں جو گورنمنٹس ہیں یا اسٹیبلشمنٹس ہیں یا جو ایڈمنسٹریشنس ہیں, دے آر آلویز ویری سپورٹیو. جو یہ نئے انٹرپرینیورز یا بزنس ڈیولپرز آ رہے ہیں ان کے لیے بڑے سپورٹیو ہوتے ہیں, کیونکہ وہ آن اے لارجر اسکیل اٹ از ہیلپنگ دا نیشنل اکانومی.
میرا تو یہ خیال بالکل ٹھیک آپ کہہ رہے ہیں کہ ہماری گورنمنٹ کو بھی ہماری جو فریش بزنس ڈیولپرز ہیں یا انٹرپرینورز ہیں ان کی ہیلپ کرنے کے لیے ان کے لیے رولز اینڈ ریگولیشنز کو سافٹن اپ کرنا پڑے گا. بالکل ٹھیک ہے. میں یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ کامزیڈ سے گریجویٹ ہونے کے بعد میں میرے خیال میں اپنی کلاس میں وہ پہلا بندہ تھا کہ جس نے بزنس شروع کیا تھا, اور میں نے گارمنٹس کا بزنس شروع کیا تھا. تو سارے دوست میرا مذاق اڑاتے تھے. تو میں اپنے ان دوست سے بھی پوچھنا چاہوں گا کہ یہ اکثر جو چھوٹے چھوٹے بزنسز شروع کرتے ہیں, جیسے میں نے شروع کیا تھا, میرے پاس کسٹمرز آتے تھے, مجھے کہتے تھے یہ کیا تم نے بزنس شروع کر دیا, یہ کیا تم نے دکان ڈال لی. تو یہ کون سا مائنڈ سیٹ ہے وکیل صاحب؟ جی مطیب آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہ بھی ایک کلچرل ڈیولپمنٹ ہو گئی ہے کہ ہم لوگ کچھ کاموں کو ہم نے ایسوسیٹ کر دیا ہے کہ وہ کام دے آر لیس اسٹینڈرڈ. دیٹ یہ ہم نے خود اپنے مائنڈ سے ایک چیز بنا لی ہے کہ کچھ سرٹن جو ہماری جابز ہیں ان کو ہم لیس اسٹینڈرڈائز سمجھتے ہیں, جو کہ غلط ہے. ایوری ورک دیٹ انکلوڈز ورک مین شپ یا ہارڈ ورک, لیبر, وہ ٹھیک کام ہے اور اس کی عزت کرنی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ جی, آپ نے بڑی ویلیویبل اپنی تھاٹس ہمارے ساتھ شیئر کی. جی آپ نے دیکھا کہ آج ہم لوگوں نے یہ ایونٹ کور کیا ہے, اس میں ہم لوگ جو بھی چیزیں سامنے آئی ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے, اور آئی ہوپ کہ ود دا پیسج آف ٹائم ہمارا ملک بھی ایک بزنس فرینڈلی کنٹری بنے گا, اور ہماری اکانومی بھی IMF کے اس جال سے نکل کے ایک انڈیپینڈنٹ اکانومی کہلائی جائے گی.